ستمبر 1923 عیسوی میں جب میں کولمبس کے چرچ میں پادری بن کر جانے ہی والا تھا، میرے ایک ہندوستانی دوست کے محمد نے مجھے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کا ایک نسخہ دیا۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے موضوعات کے حسن سے بے حد متاثر ہوا، اگرچہ اس تاثر کی شدت اتنی زیادہ نہ تھی کہ میں اسلام قبول کر لیتا۔ کولمبس میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے مجھے یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا اور میرا ذہن یہ محسوس کر کے جھنجھنا اٹھا کہ پروٹسٹنٹ چرچ کی کئی شاخیں ہیں اور مذہبی عقائد کی بنا ہر شاخ دوسری سے برسر پیکار رہتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق ملائیشیا سے ہے اور ان کا نام ہے ابراہیم کوآن۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں نے 60 سال کی عمر تک ایک پروٹسٹنٹ عیسائی کی حیثیت سے زندگی گزاری اور اس دوران میں تقریباً 3 سال تک کوالالمپور کے ملائیشیا کے چرچ میں پادری کی خدمات بھی انجام دیں، مگر بالآخر اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ آج میں تشکر بری مسرت کے ساتھ وہ وجوہات بیان کروں گا جو میرے قبول اسلام پر منتج ہوئی۔ میں 3 فروری 1907 عیسوی کو پیدا ہوا۔ میرے والدین بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے۔ 6 برس کی عمر میں مجھے ایک چینی اسکول میں داخل کرایا گیا جہاں میں نے کنفیوشس مذہب کی ایک بنیادی کتاب، 4 کتب اور دیگر کئی کتابیں پڑھی جن کے زیر اثر میں کنفیوشس مت کے ایک خدا کے عقیدے کا قائل ہو گیا۔ میری عمر 9 برس کی تھی جبکہ میں کوالالمپور کے وکٹوریہ انسٹیٹیوٹ میں انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے لگا۔ اس سے میں نے بائبل کے عہد نامہ قدیم اور جدید کا سبکن مطالعہ کیا اور مذہب عیسوی اختیار کر لیا۔ میری عمر اس وقت 16-17 برس کے لگ بھگ تھی۔ ستمبر 1923 عیسوی میں جب میں کولمبس کے چرچ میں پادری بن کر جانے ہی والا تھا، میرے ایک ہندوستانی دوست کے محمد نے مجھے قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کا ایک نسخہ دیا۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا اور اس کے موضوعات کے حسن سے بے حد متاثر ہوا، اگرچہ اس تاثر کی شدت اتنی زیادہ نہ تھی کہ میں اسلام قبول کر لیتا۔ کولمبس میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے مجھے یہ دیکھ کر سخت صدمہ ہوا اور میرا ذہن یہ محسوس کر کے جھنجھنا اٹھا کہ پروٹسٹنٹ چرچ کی کتنی شاخیں ہیں اور مذہبی عقائد کی بنا پر ہر شاخ دوسری شاخ سے برسر پیکار رہتی ہے۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک فرقوں میں بہت دو اختلاف کی شدت کا کیا عالم ہے اور ان کے مذہبی عقائد باہم دیگر کتنے مختلف ہیں۔ اس کیفیت نے مجھے سخت پریشان کیا اور گھبرا کر میں نے قرآن کا سہارا لیا۔ جن آیتوں نے میری رہنمائی فرمائی وہ یہ ہیں: اس نے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل کا نازل کر چکا ہے۔ آل عمران آیت نمبر 3 ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، ان کی تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر نازل ہوئی تھی۔ ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ آل عمران آیت نمبر 84۔ قرآن کے مسلسل اور گہرے مطالعے نے مجھے حقیقت کے قریب کر دیا اور عیسائیت کے عقائد کا کھوکھلا پن مجھ پر واضح ہوتا گیا۔ مثال کے طور پر عقیدہ تثلیث وہ گھورت دندہ ہے جسے ہر عیسائی سمجھے بغیر اختیار کرتا ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہے ہی نہیں جس میں اس پیچیدہ مسئلے کی وضاحت یا تعلیم موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام توحید کا صاف ستھرا عقلی اور منطقی عقیدہ رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ذات و صفات میں وہ یکتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ میرے نزدیک اسلام اور عیسائیت میں یہی بنائے امتیاز ہے۔ مجھے پروفیسر خورشید احمد کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے جو انہوں نے اسلام کا تعارف کراتے ہوئے ایک طویل مضمون میں رقم کی کہ دنیا میں بہت سے مذاہب اور نظریات کے بظاہر روشن اور پرشکو یک روحہ پن نے بڑا غضب ڈایا۔
کچھ نے زندگی کے روحانی پہلوؤں پر اتنا زور دیا کہ مادی اور دنیاوی امور کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ ان مذاہب اور نظریات نے دنیا کو ایک وہمہ، فریب نظر اور زنجیر پا قرار دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض دیگر فلاسفہ نے زندگی کی روحانی اور اخلاقی قدروں کی نفی کی اور انہیں خیالی اور فرضی قرار دیا۔ ظاہر ہے یہ دونوں نقطہ ہائے نظر انتہا پسندانہ تھے اور اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لے کر آئے تھے۔ انہوں نے انسانیت کے امن و سکون، قناعت پسندی اور آسودگی کو غارت کر دیا۔ عدم توازن کی یہ کیفیت آج بھی برقرار ہے۔ میں فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر ڈی بروگبی سے بہت متفق ہوں کہ جدید مادہ پرستانہ تہذیب میں انتہا پسندی اور عدم توازن کی جو کیفیت کار فرما ہے وہ غیر معمولی طور پر خطرناک ہے، اور اگر روحانی قدروں کے فروغ کے لیے کوئی متوازی تحریک نہ چلی تو دنیا دردناک تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ لارڈ رسل کے بقول عیسائیت نے ایک انتہا کی طرف جھک کر فاش غلطی کی جب تہذیب جدید نے سارا وزن دوسرے پلڑے میں ڈال کر ظلم کیا۔ وہ لکھتے ہیں، ہم نے زندگی کے ظاہری ڈھانچے کو بے حد خوبصورتی اور سلیقے سے سجایا ہے، مگر باطن کی بنیادی اور ضروری اختیارات کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ ہم نے ایک حسین و جمیل پیالہ بنایا ہے، اس کی آرائش بھی خوب کی ہے اور اس کے بیرونی حصے کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر خوش کا زہر بھرا ہوا ہے۔ ہم نے علم کی ساری صلاحیتوں اور عمل کی ساری قوتوں کو محض جسمانی عیش و آرام مہیا کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن روح کے تقاضوں کی پرواہ نہ کی اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اس دردناک کیفیت کے برعکس اسلام زندگی گزارنے کا ایک درمیانہ اور متوازن لاہ عمل دیتا ہے۔ اسلام مادیت اور روحانیت میں توازن پیدا کرتا ہے اور دونوں میں سے کسی کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اسلام کا مطلب ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت اور اس کے قوانین و احکامات کی پابندی، اس کی مخلوقات کی خیر خواہی اور معاشرے کی اصلاح و بہبود کی فکر۔ عیسائیت، تہذیب حاضر اور اسلام کے تقابلی مطالعے نے مجھے یکسو کر دیا۔ میں نے دل کی انتہائی گہرائیوں سے اسلام قبول کر لیا اور سچے مسلمان کی طرح اسلامی قوانین کی پیروی قبول کر لی۔ اسلام نے مجھے یہ سکھایا کہ میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات اور مشکلات کو سمجھوں اور ان کی مدد کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں۔ میں اپنے آپ کو بے حد خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ جو کچھ اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے میں اس پر قانع ہوں اور اس کے فضل و کرم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو وہ شب و روز ہم پر نازل کرتا ہے۔ ہمیں اس پرآشوب دور میں صرف اللہ کی مدد درکار ہے۔ ہم اس سے تحمل، حلم اور محبت کی بھیک مانگتے ہیں تاکہ ایک پرامن دنیا کی تخلیق کی جا سکے۔ ہاں، اس امر کا بھی اظہار کرتا چلوں کہ قرآن میں کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جن کی تصدیق بائبل بھی کرتی ہے، مثلا اطاعت خداوندی، اخوت و مساوات، زندگی بعد موت اور روز حشر پر ایمان۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صحیح معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر میں اب ایمان لایا ہوں، بے مقابلہ اس دور کے جب میں نام نہاد عیسائی تھا۔ مختصراً اسلام کی جن تعلیمات نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اسلام عیسائیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ عقلی، عملی، قابل فہم، منطقی اور سادہ مذہب ہے۔ اسلامی عبادات اللہ سے براہ راست تعلق جوڑتی ہیں۔ اسلام میں اللہ کا تصور بڑا ہی باوقار اور پرشکوہ ہے۔ اسلامی عبادات میں زندگی اور تکمیل کا احساس ہوتا ہے، عیسوی طرز عبادت کی طرح ادھورا پن نہیں۔ قرآنی تعلیمات کے مطابق مسلمان گزشتہ ساری کتابوں کو مقدس اور الہامی مانتے ہیں، اگرچہ وہ تحریف کی نظر ہو چکی ہیں۔ قرآن ہر قسم کی ترمیم اور تبدیلی سے محفوظ ہے اور پہلی کتابوں اور رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔